والسلام على أشرف الأنبياء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنا عملا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق اللہ. حسن بے مثال دیکھ کے آمینہ دلال دیکھ کے حسن بے مثال دیکھ کے آمینہ دلال دیکھ کے دائیں سب حیران رہ گیا دائیں سب حیران
ویکھ کے آمینہ دا لال ویکھ کے حلیم بھی عناد پہ کرے حلیم بھی عناد پہ کرے وقت را زوال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے تے حسین دے ویمان ٹوٹ گئے حسین دے ویمان ٹوٹ گئے آمینہ دلال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے اور فرشتیاں مینوں کچھ بھی نہیں کہنا فرشتیاں مینوں کچھ بھی نہیں کہنا آمینہ دلال نال ویکھ کے فرشتیاں مینوں کچھ بھی نہیں کہنا فرشتیاں مینوں کچھ بھی نہیں کہنا مصطفیٰ دے نال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے اور غار بھی عناز پہ کرے غار بھی عناز پہ کرے یار نال یار ویکھ کے تسی پہلے نہیں بولے ہن تے بولو نا ہن تے ذرا کون اونچی سبحان اللہ جناب صدیق اکبر جان دے یا نہیں جان دے جگہ انہاں دی شان نہیں سمجھدے چپ کر کے کہو ایمان والا بندہ ہوئے کہ جناب صدیق اکبر دا تذکرہ ہوئے تے چپ کر کے بیٹھا رہے تے او ایمان والا ہو سکدا میں دوبارہ پھر پڑھاں گا ذرا سارے بولیں غار بھی عناز پہ کرے سپیکر پہن جی میں نے مرضی نے تھوڑے لئے تو کسی تو میرا ساتھ بھی ہونا خطیب دو چیزاں دے چل دا سپیکر تے عوام دے سکتے جے دو میں ٹلے رہے کہ کام تے خراب ہے چلو سپیکر جائمیں دے تسی تو میرے نال چلو نا غار بھی عناز پہ کرے غار بھی عناز پہ کرے یار نال یار ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے اللہ جلہ وعلا دی حمد و ثنا جو کل کائنات کا خالق و مالک روزی دین والا حاجت ارباب مشکل کشائے درود و سلام آقا دو جہان سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ اچھی بات نل پڑھ لو اولان تی بندہ جنہوں نبی پاک دا نام سن لگو پھر درود پاک نہ پڑھے نبی پاک دی ذات پاک ہوتے لانتی آدمی میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسط واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اور پردے اندر سننے والی میری معزز ذات مکرمات ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دی ذات کا شکر ہے جس رب کریم نے سانوں رمضان المبارک دا تیسرا جمعہ اپنے گھر وچ ٹائم اتے ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ سارے روزے رکھے نمازاں پڑھیاں قرآن پاک پڑھیا پڑھایا اللہ پاک اپنی بارگاہ قبول کر کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے اس مسجد کی انتظامیہ
جماعتی احباب اور خصوصاً اس مسجد امام و خطیب اللہ پاک تھوڑے سارے دے کاروبار سے برکت فرمائے اللہ پاک تھوڑے سارے نے تمام نے کھا جائے پوریاں فرمائے بھائی جی تھوڑے واسطے دعا کتنی خیر ہوا میں آپ کے واسطے کتنی جب دسو جب میں آپ کے واسطے تھوڑے واسطے کر رہے ہیں میں چلتے بڑی محبت اور بڑے پیار اور بڑے اخلاق کے نال پیش آئے اس مسجد امام و خطیب حضرت قاری صاحب اللہ پاک انہاں دے علم و عمل وچ برکت فرمائے اللہ پاک انہاں دے اخلاق وچ مزید برکت فرمائے اور تھوڑی اور میری ملاقات کا ذریعہ بھائی مظہر شاکر اسلامک سینٹر والے اللہ پاک انہاں دی دینی خدمات اللہ پاک قبول فرمائے بڑا دین دا کام کر رہے ہیں اللہ دا دین لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اللہ پاک انہاں دی دن رات دی محنت کاوش اللہ پاک قبول فرمائے اللہ پاک انہاں دی عزتاں وچ برکت فرمائے جدوں پتر غلطی کرے نا تے باپ نو غصہ آندا ہے جدوں باپ دی باپ نو پتر دا بلا دینا تے باپ نو پھر اتنا غصہ آندا ہے باپ کہندا جا تو میرا ہے ہی کوئی جا تو میرا بولو تو صحیح نا قاری صاحب میرے جماعتی بڑا بولدے رہے تسی انہاں نو سکھایا نہیں بولنا انہاں نو لگاؤ میں ایک دو تے پڑھائے تے میں تے انشاءاللہ بولنا لا دے باپ نو جدوں زیادہ غصہ آئے غصے چاہ کے کہتے جا تو میرا ہے ہی کوئی باپ تو کہندا جدوں پانی سروں تار ہو گیا اس تو پہلے باپ حالانکہ اولاد کینوں نہیں پیاری تو میں آج جمعے وچ انہاں لوگاں دا ذکر کرنا چاہنا جنہاں دے بارے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتی کوئی نہیں اے میرے امتی جنہ دے بارے نبی پاک نے دسیا نبی اے میرے امتی نہیں میں انہاں لوگاں دا ذکر کرنا میں بھی اور تساں بھی اپنے اپنے گریبان کی نظر پانی کیا ساڈا انہاں وچ شمار نہیں ہوندا کیا اسی انہاں وچ شامل تا نہیں کہ جنہ دے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے امتی بولو تو صحیح نا اس بندے تو بڑا کوئی بد نصیب بندہ نہیں اس بندے تو بڑا کوئی بدبخت بندہ کوئی نہیں کہ جن دے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے اے میرا امتی کوئی نہیں بولو تو صحیح نا وہ میرا امتی کوئی نہیں اس نال کوئی بڑا بد نصیب بندہ ہو سکدا توجہ میرے بات پہلا بندہ کیڑا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ امانت تے خیانت کردا ہے او دا میں محمد نال کوئی تعلق صلی اللہ علیہ وسلم او دا ساڈے نال کوئی تعلق بولو تے صحیح نا جڑا امانت تے خیانت کرے او دا ساڈے نال کوئی تعلق اج بھی اگر کوئی نبی پاک کوئی امانت دے وچ خیانت کرے تے او دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک نال کوئی تعلق نہیں ہے تے ساڈے اے تے جناب عام ہی چلدی پئی امانت وچ خیانت مینوں دیکھ کے چھوٹا جا واقعہ یاد آیا حضرت جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی ایک دن سفر تے باہر نکلے سفر تے چلتے ایک جگہ تے جا کے نا پڑاؤ ڈالیا دوپہر دا ٹائم سفر دوپہر عرب دی گرمی بڑی مشہور ہے پتھریلی زمین ہے جنہاں جڑے لوگ گئے نے انہاں نوں پتہ ہے جڑے نہیں گئے اللہ پاک انہاں نوں بھی لے جائے اوتھے جناب ویکھیا ایک نوجوان تے بکریاں چراندا حضرت جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نوجوان کو آواز لگائی آواز لگا کے کون بلا کے کہنے لگے کھانا کھولے کھانا کھان لگے نے دوپہر دا ٹائم ہے اس نوجوان کو آواز مار کے کہنے لگے آنا نوجوان تو بھی میرے نال بیٹھ کھانا کھا لے اے نوجوان کہنے لگیا جی انا صائمون میں روزے دار حالانکہ ادھر رمضان دا مہینہ نہیں سی ادھر بولو رمضان دا مہینہ کئی بد بخت ایسے نے کئی بد نصیب ایسے نے اللہ دا مہمان مہینہ آیا ہے
رمضان دے روزے بھی نہیں رکھ سکتے او دے نال وڈا بد نصیب بندہ کوئی نہیں او دے نال وڈا بد بخت بندہ کوئی نہیں جیڑا رمضان دا مہینہ پا لے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او لعنتی بندہ ہے جیڑا بندہ رمضان دا مہینہ تے پا لیندا ہے لیکن رمضان دے روزے نہیں رکھدا اے رمضان دا مہینہ بھی کوئی نہیں بکریاں چرا رہے ہیں آج جناب کسی کو پوچھے تو روزہ کیوں نہیں رکھیا مولوی صاحب ساری دیہڑی کام کری دے ڈنگراں نوں پٹھے بھی پانے نے پٹھے وڈ کے بھی لیانے نے اج میں پانی لانا سی تاں روزہ نہیں رکھیا اج میں شہر جانا سی تاں روزہ نہیں رکھیا اے سارے تیرے میرے بہانے نے تیرے ایتھے بہانے چلدے نے نہ قبر وچ چلنے نے نہ حشر وچ چلنے نے اے نوجوان ویکھو نا اینی سکر دوپہر وچ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا جی میں روزے دار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوچا لگتا ہے اپنے آپ نے ایمان والا ظاہر کرنا چاہتا ہے اپنے آپ نے دسنا چاہتا ہے میں بڑا نیک ہاں آسمان تے طور تے کہنے لگے جناب اساں تیرے کول ایک بکری خریدنا چاہتے ہیں سانو ایک بکری دے دے سانو ایک بکری دے گا سی تینوں اودی قیمت بھی دینے ہاں اسی اونوں ذبح کراں گے شام دا کھانا بناواں گے وہ بکرے دے نال روزہ بھی افطار کر لیں تینوں وچوں کھواواں گے بھی گوشت دا حصہ بھی دواں گے تینوں پوری قیمت بھی دواں گے اے نوجوان کہنے لگا جی اے مال میرا نہیں اے مال تے جناب میرے مالک دا ہے میں غلام تے میں اودیاں بکریاں چرانا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اینیاں بکریاں وچوں کی پتہ چلنا ایک بکری غائب بھی ہو جائے تے خیر ہے او کہنے لگے جناب میرا مالک شام دے ٹائم روزانہ ہی مال نو گندا ہے روزانہ بکری نو گندا ہے تے حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے بہانہ لا دے کہہ دے بگیاڑ کھا گیا شیر کھا گیا تے جناب جا کہہ دے میرے کول گم ہو گئی مینوں پتہ ہی نہیں چلیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سوچ نوجوان نے جڑا جواب دتے ہی نا اوے نوجوان ذرا دھیان نال میری گل سنی اوے توجہ دے نال گل سنیا جائے ساڈے اندر بھی کہہ جدا ایمان ہے کہ نہیں ہے اے نوجوان کہنے لگے جی میری گل سنو نا ایتھے ایس مالک نو تے میں جھوٹ بول کے بچ جاواں گا اس مالک نو جھوٹ بول کے دسو کنج بچاں گا اے مالک تے میرا نہیں ویکھدا او آسمان والا مالک تے میرے والے ویکھدا ہے نا حضرت عبداللہ ابن عمر مدینے وچ واپس آئے نا پتہ کیتا جناب اے نوجوان کیدا غلام ہے جدوں بندہ امانتدار ہوے نا اللہ پاک فرمانداری دا صلہ بھی دیا کردا ہے اور مسلمانوں کا یاد رکھیا جے بے ایمانی اندر کچھ نہیں بچدا بے ایمانی دے اندر خسارے خسارے بے ایمانی دے اندر جناب خسارے خسارے نے بے ایمانی دے اندر جناب کاٹے ہی کاٹے نے بے ایمانی دے اندر اج تک کسے دا فائدہ نہیں ہویا جدوں شام تے حضرت عبداللہ ابن عمر نے پتہ کیتا نا شام دا ٹائم ہے ایدا مالک کون ہے او دے مالک نو بلا کے کہنے لگے جی میں تہاڈا غلام خریدنا چاہنا او جناب مالک کہنے لگے جی میریاں بکریاں کون چرائے گا تے حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے جننے کہے گا نا جنی قیمت کہے گا میں انی قیمت دینے واسطے تیار ہوں لہذا تو مینوں اپنا غلام بیچ دے یہ کہنے لگا جی میں اپنا غلام تے بیچ دواں بکریاں کون چرائے گا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تیریاں بکریاں دی بھی ذمہ داری میری تیریاں بکریاں نو میں خریدنا وا حضرت عبداللہ ابن عمر نے غلام بھی خریدے آئے اور بکریاں بھی خریدیاں جدوں شام دا ٹائم ہویا نا نوجوان بکریاں لے کے آیا نا ایدا مالک کہنے لگا تینوں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا ہے جانا تو اج بعد انہاں دا غلام ہے امال بھی انہاں نے خرید لیا ہے اے جناب نوجوان بکریاں لے کے نا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے آیا آ کے عرض کر رہے کہ میں اج تو بعد تہاڈا غلام ہاں اسی میرے مالک دے دسو کی حکم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے تیری امانتداری ویکھی ہے تیری امانتداری ویکھ کے میں بڑا متاثر ہویا وا لہذا میں تینوں غلام بنا دے واسطے نہیں خریدیا اج تو بعد تو آزاد ہے کلا آزاد ہی نہیں بلکہ اج جنیاں بکریاں لئی پھردا ہے ساریاں بکریاں بھی اج تو بعد تیریاں نے جے ادو ایک بکری دے دیندا دنیا بھی تباہ بلو آخرت بھی امانتداری دس لگی میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سونے نبی فرماندے نے جڑا بندہ امانت وچ خیانت کردا او دا میں محمد نال کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم او دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں دوسرے نمبر دوسرا بندہ کیڑا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد اونچی بات نال پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے سونے کریم آقا نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک نو غلط پڑھدا ہے او دا میں محمد نال کوئی تعلق ہی کوئی نہیں جڑا قرآن پاک نو غلط پڑھدا ہے کدی کوشش نہیں کیتی صحیح کرن دی ہاں ایک اور حدیث موجود ہے جڑا بندے نو قرآن پڑھنا نہیں آندا کوشش کردا ہے صحیح پڑھن دی اڑ کے پڑھدا ہے اللہ پاک نو ڈبل اجر دیندے نے لیکن ایک بندے نے پوری زندگی کوشش ہی نہیں کیتی جویں چلی جاندا کم چلائی جاندا ہے ایسے بندے دے بارے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک جان بوجھ کے غلط پڑھے نا او تے ساڈے نال کوئی تعلق نہیں کئی لوگ میں ویکھیا ہے کئی بندے نے آ کے مینوں آکھے گاری صاحب میں جدوں دا قرآن پڑھے اج تک قرآن پاک کھول کے نہیں ویکھیا کئی ایسے نوجوان موجود نے کئی ایسے بزرگ چٹیاں داڑیاں والے موجود نے کہ جناب کنے سال گزر گئے نے صرف قل هو اللہ سے گزارا چلی جاندا ہے قل هو اللہ پنج نمازاں وچ قل هو اللہ پڑھی جانے میں جناب اے نہیں کہندا قل هو اللہ نہیں پڑھنی چاہیے لیکن باقی قرآن میں پڑھیا کر قل هو اللہ بھی پڑھیا کر باقی قرآن بھی پڑھیا کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ یار اے فوت ہو گیا ہے میرے سونے نبی دا صحابی ایک فوت ہویا نا کہ نبی پاک علیہ السلام دی میت تے کھڑے نے نبی پاک دی میت تے کھڑے تے مسکرائی جا رہے نے جدوں سونے نبی نو مسکراندے ہیں سونے نبی دے یاراں نے ویکھیا نا صحابہ کرام حیران رہ گئے تے سوال کرتے ہیں اللہ دے سونے نبی جی ایک تا اپنا ساتھی اپنوں چھوڑ کے چلا گیا ہے ایک تا اپنا ساتھی فوت ہو گیا ہے دوسرا تسی دے اوتے کھلو کے دی میت تے کھلو کے مسکراندے جے پے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابیوں او میرے بیلیوں میں کلا نہیں مسکرا رہا اے دی موت تے زمین تے عرش تے میں مسکراندے پیا ہاں جناب فرش تے میں مسکراندے پیا ہاں عرش تے رب رحمان وی دی موت تے مسکراندے پیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابیوں اے جڑا جناب ساڈا ساتھی بہت ہویا نا اے دی موت دی خوشی دے اندر اللہ پاک دا جڑا عرش او وی جھومن لگ پیا ہے او وی جھوم اٹھیا ہے نبی پاک دے صحابہ عرض کردے نے اللہ دے سونے نبی جی ایسا کڑا عمل سی دے اندر ایسا کڑا عمل کرتا سی کہ جی دی وجہ دے نال تسی بھی مسکرا پے اللہ بھی مسکرا پے اللہ دا عرش بھی جھومدا ہے پیا اللہ دا عرش بھی جھومی جا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابیوں اے میرا صحابی نا ہر نماز دی رکعت دے اندر نا ہر نماز دی رکعت دے اندر قرآن پاک پڑھیا کردا تے ہر رکعت دے اندر نال قرآن پاک پڑھن دے سورہ اخلاص بھی پڑھا کردا سی اللہ پاک نو سورہ اخلاص والا عمل اتنا پسند آیا ہے اللہ پاک جدی موت دے اوتے مسکرائے جا رہے نے کلا مسکرائے نہیں بلکہ اللہ پاک نے اپنا 70,000 فرشتہ اے دے جنازے وچ شامل ہون واسطے وکلے جڑا نماز وچ قرآن پاک بھی پڑھدا ہے نال سورہ اخلاص بھی پڑھدا ہے اے کلی سورہ اخلاص نہ پڑھیا کر نال قرآن پاک بھی پڑھیا کر قرآن پاک دی تلاوت بلکہ رمضان دا مہینہ دا نا میرے سونے نبی پورے قرآن پاک دا دورہ کرے کر دے ایک باری جبرائیل کو سنیا کر دے ایک مرتبہ جبرائیل نو سنایا کر دے اے نوجوانوں اور باپیو قرآن پاک پڑھیا کر میرے پاک پیغمبر نماز پڑھنے واسطے آئے نال صحابی رسول کھڑے نے کہنے لگے میں بھی نال نبی پاک نے آ کے نفل نماز نیند لئی تحیت دی نماز پڑھنی شروع کر دیتی میں بھی نال نبی پاک دے کھڑا ہوں تے نبی پاک نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کچھ کہہ دیو قرآن پاک سن کے جنہوں ٹھنڈ پہ بولے
نبی پاک قرآن پاک پڑھی جا رہے ہیں. نبی پاک نے سورہ بقرہ پڑھی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. میرے پاک نبی علیہ السلام نے سورہ بقرہ پڑھی. پھر سونے نبی نے صحابی بیان کرتے میں سوچا نبی پاک رکوع تے جان گے, لیکن نبی پاک نے سورہ نساء بھی پڑھ دی. پھر میں سوچا نبی پاک علیہ السلام ہن رکوع تے جان گے, نبی پاک نے ایک رکعت دے اندر نال سورہ مائدہ بھی پڑھ چھڈی ہے. اے جناب کوئی 4-5 سپارے بندے نے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک رکعت دے اندر اتنا قرآن پاک پڑھیا ہے. اج نبی پاک دے امتیاں دا کی حال ہے. ایک دن نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حج مسجد نبی دے بازار چ جا رہے ہیں. ہلے تک مسجد نبی دی دیوار اتنی ہے. حج نبی پاک جا رہے ہیں تے قرآن پاک دی مسجد نبی دے وچ قرآن پاک پڑھن دی آواز آ رہی ہے. کہ جناب کوئی قرآن پاک پڑھنے والا قرآن پاک پڑھی جا رہے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. قرآن پاک نبی پاک کھلو گئے. سونے نبی قرآن پاک سنی جا رہے ہیں. تے جناب قرآن پاک پڑھنا لینے قرآن پاک پڑھ کے جدو تلاوت مقا دیتی نا قرآن پاک بند کر دیتا نا. کیڑا صحابی ہے دا نام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. تے نبی پاک فرمان رہے اوے لوگو جنہیں قرآن پاک ہے جس سننا ہے جویں میں محمد سینے اتے نازل ہویا ہے. میرے عبداللہ ابن مسعود کو قرآن پاک سن لو. پڑھو گے نا انشاءاللہ قرآن پاک صحیح کر کے پڑھنا. کسی نے ڈاؤٹ ہے کہ میرا قرآن پاک ٹھیک نہیں قاری صاحب ماشاءاللہ موجود رہے انہوں نے سناؤ. انہوں نے آگو قاری صاحب دیکھو میں قرآن پاک ٹھیک پڑھنا ہوں. عام دن اندر جڑا بندہ قرآن پاک پڑھے ایک حرف کیا 10 لکھے ملتے ہیں. کنیاں نے کیا بولو تو صحیح نا. تے رمضان ہے جڑا بندہ پڑھے ہن عام دنوں دے اندر بندہ بسم اللہ پڑھے نا تے بسم اللہ دے 119 حروف نے کلے 19 حروف نے بسم اللہ دے تے 190 نیکیاں ہوندیاں نے جڑا بندہ عام دنوں اندر کلے بسم اللہ پڑھے. تے جدوں رمضان وچ بندہ قرآن پڑھدا اللہ پاک ایک حرف دے بدلے اندر 70 نیکیاں دیندے ہیں. 70 نیکیاں 70 نو ضرب دئیے نا انہاں دے نال 1300 نیکیاں بن گئے. 1330 نیکیاں کلی بسم اللہ پڑھن دے نال رمضان وچ 1330 نیکیاں دے دیں. ہزاریاں سستیاں نے بس اسی جناب پورا سال قرآن پاک کو ہاتھ ہی نہیں لگا. کچھ رمضان جا کے انہوں نے ایمان دادا ہو جانا جو قرآن پاک پڑھا لیں. کئی بات نصیب رمضان وچ بھی قرآن پاک نہیں پڑھا. قرآن پاک کو رمضان وچ بھی ہاتھ نہیں لگا. مسجدہ تو دور یا پورا سال مسجد وچ نہیں آتے. رمضان وچ جانے بس. تسی ایمانداری دے نال دسو 11 مہینے اللہ پاک کھواندا ہے کہ نہیں کھواندا سانوں؟ بولو تو صحیح نا. جڑے اللہ دا دتا کھاندے بولو اللہ کھواندا ہے کہ نہیں کھواندا؟ کھواندا ہے نا. اللہ پاک کلے رمضان وچ کھواندا ہے. کلے رمضان وچ اللہ پاک دی عبادت کرنا. اگے پیچھے ساتھ اللہ پاک نہیں کھواندا. اللہ پاک اگے پیچھے ساڈی حفاظت نہیں کرتے. اللہ پاک اگے پیچھے کھواندے بھی نہیں پلاندے بھی نہیں. تے اسی اللہ پاک نوں اگے پیچھے بھول جانے بس سانوں رمضان وچ رب یاد رکھنا. ایویں دے نمازی رب نوں پسند. بولو تو صحیح. جڑے صرف سال بعد آن ایویں دے نمازی اللہ پاک نوں پسند. ایویں دے نمازی اللہ پاک نوں نہیں پسند. نمازی بننا ہے تو پھر مستقل نمازی بننا. دوسرا بندہ کیڑا ہے جڑا قرآن پاک نوں غلط پڑھے. نبی پاک نے فرمایا او میرا امتی. بولو تو صحیح نا. او میرا امتی. میرا سونا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا. بولو میرے سونے نبی اپنی مرضی نال بول دے. اللہ تعالیٰ دا قرآن کہندا ہے اللہ فرماندے نے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تیسرا بندہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد پڑھ لو جی بازنال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سونے نبی کریم فرماندے نے جیڑا بندہ وڈیاں دا ادب نہیں کردا چھوٹیاں دے تے شفقت نہیں کردا او دا میں محمد نال کوئی تعلق ہی کوئی نہیں.
ایک گل یاد رکھیا جے جنہوں نبی پاک فرما دیں ایدہ میرے نال کوئی تعلق نہیں اور جنت جانا دور دی گل ہے جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکتا او بندہ جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکتا یہ بارے میرے سونے نبی فرما دیں ایدہ میرے نال کوئی تعلق نہیں کہ میرے سونے نبی نے فرمایا ہے جڑا اپنے آپ تو بڑھیاں دا دب نہیں کردا سفید داڑیاں لے پاپیاں دا جڑا دب نہیں کردا چھوٹے بچوں دے جڑا بندہ شفقت نہیں کردا نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں دا میں محمد نال کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ذرا توجہ میرے ور رکھے ذرا میرے ول ویکھیا جائے نبی پاک علیہ السلام حالانکہ میرے پاک پیغمبر نبیاں دے نبی نے نبی پاک دے سرداراں دے سردار نے میرے سونے نبی کائنات تو بعد نا میرے جناب اللہ پاک دی ذات تو بعد اس پوری کائنات دے اندر اگر کسی دا شان ہے وے اگر کسی دا مقام ہے وے نا وہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گئے اس کے باوجود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے چچا دا بڑا تذکرہ کر دے آج دا نوجوان اپنے چچے نو اپنا شریک سمجھ دے آج دے جڑا جناب ساڈے منڈے اپنے چچیاں نو اپنے تایا نو اپنے شریک سمجھ دے نے جناب انہاں دا کوئی ادب نہیں کوئی احترام نہیں یاد رکھیا جے انہیں اپنے چچے دا ادب نہ کیتا اپنے مامے دا ادب نہ کیتا اپنے بچے دا ادب نہیں نہ کردا او دا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال کوئی تعلق نہیں ایسے کر کے جناب اس وقت غزوہ احد ہویا نا غزوہ احد ہویا نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چچا امیر حمزہ ادھر ذرا میرے ول ویکھے جے توجہ نال گل سنیا جے چچا امیر حمزہ دی سواری تے سوار ہے گھوڑے تے سوار ہے ہن دوویں تلواراں ہتھاں دے وچ پکڑیاں نے اج جناب احد دے میدان دے وچ داخل ہو رہے ہیں اج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جب ویکھیا نا میرا چچا امیر حمزہ آ رہا ہے میرے پاک پیغمبر جلدی سے اپنے خیمے جو اٹھے اج باہر نکل کے نا میرے سونے نبی اج اپنے چچے دی سواری سے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے اج نبی پاک نے اپنے چچے دی سواری دی مہار پکڑ نہیں اج میرے پاک پیغمبر اسلام تکی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں اپنے چچے نو ویکھی جا رہے ہیں اپنی اکھاں نو ٹھنڈک پہ پہنچاندے نے اور توجہ نال سنیا جے توجہ نال سنیا جے اج نبی پاک ویکھی جا رہے ہیں نال میرے سونے نبی دی اکھاں وچ پانی آئی جا رہا ہے چچا ویکھ کے بڑا حیران ہویا چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خیر ہے وے بھتیجیا وے سونیا خیر تے ہے وے نا اگے کدیاں جنے کیتا اگے وی تے جناب میں بدر دی جنگ لڑی ہے اے جگے نہیں کیتا ہن خیر تے ہے وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے چچا مینوں پتہ چل گیا مینوں جبریل نے دسیا ہے کہ جناب تھوڑے چچا امیر حمزہ دے واسطے نا جناب جنتی ہو رہا جنت گیٹ چاہ چکیاں نے استقبال دے طور دے آج تسی شہید ہو جانا ہے اس وجہ تو میں تھوڑے ولنے بیکھی جا رہا ہوں کہ نارے نبی پاک روندے نے پہ چچا امیر حمزہ کہہ لگے سونیا رونا پریشان نہ ہو رونا کیوں ہے پریشان کیوں ہونا ہے شہادت پانا تے ہر بندے دکھائے جے اے تے بھتیجا میرے واسطے بھی خوشی دی گل ہے تھوڑے واسطے بھی خوشی دی گل ہے شہید ہو جاواں گا لیکن میرے سونے نبی روئی جاندے نے نبی پاک علیہ السلام فرماتے سی نا نبی پاک فرماتے نے چچا تو آپ ہی تے مینوں آکھیا سی نا تو آپ ہی تے مینوں آکھیا سی جدوں تینوں اپنے بابے عبداللہ دی یاد آوے نا جدوں تینوں اپنا بابا عبداللہ یاد آوے نا اے بھتیجا میرے ولے ویکھ لیا کر میرے چہرے تے نظر ماریا کر میرا چہرہ تیرے عبداللہ تیرے بابے عبداللہ نال بڑا ملدا ہے اے بھتیجا نبی پاک فرماتے نے چچا اس وجہ تو رونا پیا وا اگے جدوں مینوں باپ دی یاد آندی سی نا جدوں مینوں باپ دی یاد تڑپاندی سی میں جلدی تیرے کول آندا حال کتے جناب میں تیرے چہرے تے نظر پاوندا تینوں ویکھ لیا کردا میری اکھاں نوں ٹھنڈک ملیا کردی چاچا جے تو میں ٹر جانا ہے دس اج تو بعد کینوں ویکھ کے اپنے چہرے نوں سکون بچاواں گا اپنی اکھاں نوں ٹھنڈک کینوں ویکھ کے بچاواں گا نبی پاک علیہ السلام انتظاروں کی تار روندے رہے پہ اس قدر نبی پاک اپنے چچا نال پیار کرنا رہے اس قدر نبی پاک علیہ السلام اپنے چچا نال محبت کرنا رہے اور نوجوانوں ایک اور گل کرنا چاہنا باپ جیسی نعمت اللہ پاک نے کائنات وچ بنائی کوئی نہیں باپ دا نعمت البدل کائنات وچ
کوئی نہیں باپ جنہ دے ٹر گئے انہاں کو پوچھ کے دیکھو اور جنہ دے ماں باپ اس دنیا تو چلے گئے انہاں کو پوچھ کے دیکھو شاید تڑپے تے بڑی قوامات دی گل کر کہتے باپ سراں دے تاج نے ہندے تے ویر مرن کنڈ خالی تے ماں باج محمد بخشا حد کون کرے رکھوالی شام بائی دیگر ویلا تے پنشی گرانو آئے او نہیں آندے پھر محمد آتے موت جنانو لے جائے جدو جناب نبی پاک چچا واشی نے نبی پاک چچا شہید کیتا واشی نے نیتا مار کے نا میرے نبی پاک چچا میرا رمضان شہید کیتا اس وقت مکہ فتح ہویا نا مکہ فتح ہویا نبی پاک نے معافی دا اعلان کر دیتا ہے ہر کوئی آئے جانتا ہے جن نبی پاک نے تک بچایا ہے تکلیف بچائی ہے حالانکہ وہ بھی بندہ آیا جنہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتے جگر سیدہ زینب نو شہید کی تزینہ کی دوبارے نبی پاک نے فرمایا سی اے جتھے بھی نظر آ جائے نا زندہ پڑھ کے چلا دیا جائے وہ بھی آیا نبی پاک نے انہوں بھی معاف کر دیتا اج تو وحشی آیا نا سونے نبی نے چچے دا قاتل آیا نا آگے نبی پاک نے سامنے ہاتھ بن کے بیٹھا ہے آگے ایسا کرتے ہیں سونے نبی جی میں معاف کر دے ہو نبی پاک فرماتے ہیں تو کون ہے اے کہنے لگے جی میں وحشی ہوں میں جی نے تھوڑے چچا میر حمزہ دے پیٹ جنیدہ مار کے گرایا سی میں جی نے تھوڑے چچا میر حمزہ نو شہید کیتا سی اج نبی پاک نے اج پھر اپنے چچے دا تذکرہ سنے نبی پاک اج پھر ہزاروں پتار رون لگ پے اج پھر میرے نبی روندے نہ پے اے نبی پاک فرماندے رہے آقا اسلام فرماندے رہے اوے بادشاہ جا میں تینوں معاف کر دیتا ہی جا میں تینوں معاف کر دیتا لیکن ایک گل میری یاد رکھیں اج میری اکھاں دے سامنے آئے ہیں آج تو بات میری آنکھاں دے سامنے نہ جنی دیر تک میری زندگی ہے کیونکہ جدوں میں تو میری آنکھاں دے سامنے آئے گا مینوں چچا میرا مینوں یاد آئے گا میں چچا مینوں یاد آئے گا اے صدمہ میرے تو برداشت نہیں ہوندا اے صدمہ چچے والا اتنی قدر نبی پاک اپنے چچا دی کرے کر دے اوے نوجوان تمہیں اپنے وڈاں دا حیا کرے کر اپنے چھوٹیاں دے تے شفقت کریا کر جڑا اپنے وڈیاں دا حیا نہیں نہ کردا چھوٹیاں تے شفقت نہیں کردا نبی پاک نے فرمایا میرا امتی کوئی نہیں صحیح البخاری دی روایت ہے نبی پاک نام اینج مسجد نبوی تے تشریف فرمائے اللہ پاک سے مکہ میں دکھائے مدینہ میں دکھائے اللہ پاک صلی رمضان ہے اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اپنے سونے نبی دے روزے دی زیارت نصیب فرمائے مکہ تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے اور جنہ گلیاں پھر دریا کونین توالی ہے مکہ دیونی گلیوں سونے دیونی ڈلیوں مدینے دیونی گلیوں سونے دیونی ڈلیوں تساں رج رج تک آئے جد کملی گالی ہے مکہ دے مدینے دی کیا شان نرالی ہے حرمین چلے جاؤ اکھی ویکھاؤ کنی سنے آؤ میناراں وچوں گونج دیے جو اذان بلالی ہے
مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے توجہ نا ابو بکر عمر نرالے نے پھل خوشبواں والے نے ابو بکر عمر نرالے نے پھل خوشبواں والے نے اینا تو ادنال سوتا اس باغ دمالیے مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے میرے پاک نبی مسجد نبی تشریف فرمانے ایک بابا آیا نبی پاک کے صحابہ نے اس بابے نو رستہ دینے چ دیر کر دیتی اج بابا صحابہ اکرام نو سیر تے ہٹا کے نا اج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف بڑھ دے پیا نبی پاک کے صحابہ نے اس بابے نو جناب رستہ دینے چ دیر کر دیتی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم نبی نے جدو دیکھیا نا آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا نبی پاک علیہ السلام غصے ہو گئے آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا سی نبی پاک فرماندے نے جڑا وڈیاں دا ادب نہیں کردا چھوٹیاں دے اوتے شفقت نہیں کردا او دا میں محمد نال کوئی تعلق ہی نہیں تیسرا بندہ سی چوتھا بندہ سنیا جائے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے سونے نبی نے فرمایا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ امانت دے وچ خیانت جڑا بندہ دھوکے باز ہے جڑا دھوکے بازیاں کردا ہے او دا بھی میں محمد نال کوئی تعلق صلی اللہ او دا دھوکے باز ساڈے نال کوئی تعلق پٹرول پمپ تے لکھیا ہوندا من غشب لیس منا دھوکے باز ساڈے وچوں نہیں نبی پاک نے فرمایا من غشب لیس منا جڑا دھوکے باز ساڈے وچوں نہیں دسو تے صحیح نہ ساڈے اندر ہے کہ نہیں ہے جتھے بھی نظر دورا کے ویکھو دھوکے بازیاں نظر آندیاں نے پینچر لوان چلے جاؤ پینچر لوان والے کو اے دھوکا کرو نہیں آلدے نویں ٹوب پرچی بنواؤ تے ہوا کٹ کے پینچر والے کو گھر کے آدھا پینچر لا رہے جناب ہو گیا واپسی آؤ تیرے پینچر سے نکل رہے اے اکھاں نال ویکھیا ایک چیز اپنے کھنال بیٹھی اپنے مال دا ایمان دس نہیں دار بکری بیچنی ہے اپنا مال بیچنا گاں بیچنا نقص نہیں دار سے اگلے نہ دھوکے بازی کرنے کے نہیں کرنے کئی تک قربانی ہوتے جناب جہانگیر دے بچے میری خالہ رہے 2-4 سال پہلے دی گل ہے وہ جناب چاند رات قربانی ہوتے جناب جانور لے کے آسے گئے قربانی واسطے وہ لے کے آسے گئے نا کہ چنگا اتنا بڑا بکرا بنا کے لے کے آئے بکرا اتنا بڑا لے کے آئے کہ صبح ہی نا صبح نو ویکھیا تو بکری نکلی وہ تھنا نو ٹیپ لا کے بکرا بنایا ہوا سی اے ساڈے مسلمان جتے دل کرے جی دھوکا کرو باہر آندے نہ ساڈے کولو ساڈے سکے بھرا پاک نے اسی آپ دے سکے بھرا نوں دھوکا کرنا سکیاں بہناں نوں معاف نہیں کرتے ماں پیو نوں معاف نہیں کرتے دھوکا ہر کسی دے نال دھوکا باز میرے پاک پیغمبر جناب محمد پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا 2 اونٹ نے اج فروخت کرنے واسطے میرے نبی علیہ السلام منڈی وچ لے کے کھڑے نے اج منڈی وچ 2 اونٹ لے کے کھڑے نے ایک کونا وچ اونٹ ٹھیک ہے دوسرا اونٹ جناب او جناب پٹھے دا مسئلہ لاتے تے پٹھے دا مسئلہ جڑا ہلکی جی لنگ مار کے ٹردا ہے عام بندے نو ویکھنا نہیں پتہ چلدا اج نبی پاک لے کے کھڑے نے جناب کافی دیر گزر کے کوئی خریدار نہیں آیا نبی پاک نے اپنے جناب ساتھی نو سنا رہے یا تو چکلونا تھوڑی دیر تک آنا کوئی اونٹا کوئی جناب
جناب خریدار آمینا اے جناب جناب اونٹے اے بالکل ٹھیک ہے دی قیمت اتنی ہے اے اونٹ ٹھیک نہیں اے دی قیمت تھوڑی ہے جناب جدو نبی پاک چلے گئے نا اس بعد خریدار آیا نبی پاک علیہ السلام دے ساتھی نے جناب دو میں اونٹاں دی قیمت پوری پوری لے کے دو میں اونٹی لے چھڑے جدو نبی پاک آئے نا آگے نبی پاک سامنے پیسے رکے تا اللہ نہ سونے دو میں اونٹ بے چھڑے نے نبی پاک فرمانے کی قیمت نہیں ہے صحابی جناب کہنے لگے نبی پاک دے ساتھی کہنے لگے کہ جناب تم دی قیمت برابر نہیں ہے نبی پاک فرماندے رہے میں تے تینوں آکھیا سی نا اے سونٹ جنت سے اے جناب لحاظ ہے دی قیمت تھوڑی لینی ہے نبی پاک دا ساتھی کہنے لگا جناب مینوں یاد ہی کوئی نہیں رہا ایک کو قیمت جدوں میں اونٹ میں چھڑے اج تیرے تے میرے ورگا اور کہنے لگے چل جناب ٹھیک ہے گئی ہے گل کہ جناب آپ نو بس چھپانے سی آپ اسی نو بس چھپانے سی اے ویکھیا جے جناب توجہ کریا جے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا پکڑیا آپ گھوڑے اتے سوار ہو کے تیز رفتار کے نال اس قافلے والے کو جا کے ملے میرے پاک پیغمبر السلام نے اس اونٹ وچوں پیسے کٹ کے انہاں نوں واپس کر دیتے ہلو یار میرے ساتھی بھول گیا اور پتہ نہیں چلیا قیمت دوواں دی پوری لے لئی حالانکہ ایک وچ انہاں دے وچ نقل سی جدوں بعد دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے نبوت دا اعلان کیتا نا انہاں جناب تاجراں نوں پتہ چلیا اے اوہی بندہ جنہیں جناب امانت داری کر کے بکھائی سی جنہیں جناب بے ایمانی نہیں سی کی تھی ساڑھے پیچھے آگئے سی حالانکہ سانو پتہ نہیں سی آپ آگے سانو دس کے آپ نگر کٹ کے تھے آپ پیسے دے کے چلا گیا سی انہوں نے صرف نبی پاک کی امانت داری بے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے آج جناب غیر مسلم ساڑھیاں بے ایمانیاں بے کے جناب مسلمان ہونا سے تیار مشہور ہے کہ مسلمان ہوئے تھے جھوٹا نہ کرے ساڑھے بارے مشہور ہے مسلمان ہوئے تھے جھوٹ نہ بولے ساڑھے بارے کئیاں نے آگے ہے جناب اسی مسلمان تو ہوتا ہے مسلمانہ تو بڑا کوئی چوکے دار جھوٹا بندہ ہے ہی کوئی نہیں میرے ایک اور گل سنیا جے نبی پاک علیہ السلام فرمان دے رہے جیڑا بندہ جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال فروخت کر دینا میرے سنے نبی فرمان دے رہا میں محمد نال کوئی تعلق ہی نہیں صلی اللہ قسمہ چک لے دکاندار اپنی قسمہ چک بی بی اللہ دی قسمہ میں نو آپ اینے دے ملے بندہ پوچھے دکان کا کرایا لیتا نہ کرایا کینے دینا ہے کتھوں دینا ہے جے تو لگ گیا جی دئیے نہ دے کروں اپنے چک چک دلائی جانے چھوٹ بول دے نے قسمہ چھوٹ گیا چک چک لوگوں نے مال بیچ جا رہے ہیں ہن رمضان دا مہینہ آیا بھی یار میں جنال جھوٹ بولدا پیا اننے سے ہی آیا اننے سے ہی ایمان بھی تباہ رمضان بھی تباہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے کریم نبی نے فرمایا میرا بندہ جھوٹی قسم کھا کے مار بیچے یا دھوکہ بازی کرے ہوگا میں محمد نال متعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھے کرو ترجمے نال قرآن پاک پڑھے کرو اللہ پاک نے جناب جڑیاں پہلے قوماں تباہ ہوئیاں نے نا جڑیاں پہلے قوماں تباہ ہوئیاں اللہ پاک نے انہاں دا ذکر اپنے قرآن پاک وچ کیتا ہے کسے قوم نو اللہ پاک نے وجہ تو تباہ نہیں کیتا کہ نماز نہیں سی پڑھ دی حج نہیں سی کر رہے بلکہ اللہ پاک نے انہاں قوماں نو اس وجہ تو تباہ کر دیتا امانت دے وچ خیانت کرن والے ناپ تول وچ کمی کرن والے لین والا برتن ہور تے دین والا برتن ہور رکھیا کر دے ایسے وجہ تو انہیں دی دھوکے بازیاں دی وجہ تو اللہ پاک نے انہاں قوماں نو تباہ کر دیتا پڑھ کے دیکھو قرآن پاک اس ساڑھے اندر پہلی قوماں نے کام پائے جاتے یا نہیں پائے جاتے بالکل پائے جاتے دوتی بھی ملاوٹ کی جا رہی نبی پاک نے کی فرمایا ملاوٹ کرنا سارے کچھ اور نبی پاک نے فرمایا رشوت لین والا رشوت دین والا ہوتا بھی میں محمد نال باہر نکل کے دیکھو رشوت تو بغیر کوئی کام ہوتا ہے کوئی کام ہوتا ہے نہیں رشوت تو بغیر کتے جان کی زمین ماں کیر کرن کی سارے روزے رکھے جی سارے تو رہ گیا رشوت لینا رسول لانا دھوکے بازی کرنا جھوٹ بازی تو بازی نہ نبی پاک نے فرمایا جڑا جھوٹ بولو نہ تے انہاں کو کھانے دی کوئی ضرورت نہیں
انہوں روزہ رکھنا کی ضرورت نہیں کہ اپنی زبان تے کنٹرول نہیں کر سکتے آخری گل سنے تے توجہ نال کیٹا پورا کر تھکے دا نہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیٹا میرا سونا نبی ہے اللہ نے میرے سونے نبی جیسا کوئی بنایا ہی کوئی نہیں میرے سونے نبی جیسا تے میرے سونے نبی جیسا کائنات جایا ہی نہیں تے جڑے میرے سونے نبی دے نال جوڑ کے اللہ پاک نے انہاں تے شان بڑھا دیتا اللہ نے انہاں دے مقام بڑھا دیتا حسنین دے نانے نال جن پکیاں لایاں نے حسنین دے نانے نال جن پکیاں لایاں نے سو رب دی اس جگ اندر انہاں عزتاں پایاں نے مکے دیاں دایاں دے حصے بچ نہیں آیا ہم مکے دیاں دایاں دے حصے بچ نہیں آیا جو عظمت شانہ ہر مزادیاں پایاں نے صدیق بھی جنتی ہے فاروق بھی جنتی ہے عثمان بھی جنتی ہے حیدر بھی جنتی ہے خوش خبریاں یارو آقا نے خود فرمایا نے حسنین دے نانے نال جن پکیاں لایا آخری بندہ سنو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے میں میری سنت نال محبت نہیں ہوگا میں محمد نال کوئی تعلق نہیں جنہوں میں محمد کی سنت نال پیار نہیں جنہوں سنت نال محبت نہیں ہوتا ساڑھے نال کوئی تعلق سانو سنت نال پیار ہے بولو تے صحیح یا جنہاں نو ہے وہ تے بولو نا سانو نبی پاک سنت نال پیار ہے میں جتھے بھی گیا نا بلکہ میں جدو اپنے 14 مراد چاہے سی نا میرے جماعتی دی داڑیاں تے الحمدللہ آج جڑا میرا ساتھی نال آیا اس علاوہ باقی سارے نہیں داڑیاں دعا کرے جلا پاک جس بھائی نے بھی سنت زندہ کرنے توفیق عطا فرمائے باقیاں دی داڑیاں نے الحمدللہ تو میں ایک پنڈ وچ بیان کروا سکیا اور الحمدللہ 5 بندیاں دی داڑھی رکھا کے نبی پاک دی سنت زندہ کرا کے او بندے دا نبی پاک دا امتی ہے ہی کوئی نہیں جنہوں نے نبی پاک دی سنت نال پیار نہیں کرتا جڑا ہر اٹھوے دن نبی پاک دی سنت نو کٹ کے تے گندے نالے وچ سڑ کے آوے او بغیر داڑھی تو کیڑا منہ لے کے حضور سے جائے کبھی سوچیا نہیں اور جدوں بندہ مردا ہے نا تے بہت ہوندا ہے تے کہندے نے آکھی تے پکی کہندے نے یار آکھی تے منہ ویکھ تے باجی جدوں اگے جانا قبر وچ بھی فرشتے نے تیرا منہ ہی ویکھنا ہے جے تیرا منہ نبی پاک دی سنت دے مطابق نہ ہویا تے انہاں نے بغیر حساب دے تینوں چھوڑ جانا نبی پاک کو دو سفیر آئے دو سفیر مل حالہ غیر مسلم نے نبی پاک ملنا سے آئے چہرے ہوتے داڑھی نہیں نبی پاک بھی انہوں نے ویکھنا بھی دوارا خیر کورسان غیر عورت سینہ غیر مسلم سان کافر سان تو نبی پاک نے اس کے بعد جو داڑھی کوئی نہیں ویکھنا برداشت نہیں کیتا نبی پاک ہوئے امتی کلمہ نبی پاک پڑھے ہوئے داڑھی چہرے تے نہ ہوئے تے اودے کرسی تے کڑا منہ لے گیا اودے کرسی تے گیا نبی پاک نے پانی پلانا آپ نے تو ویکھنا بھی کوئی ہے کوئی بندہ ہے لا کے میں کے بارے نبی پاک کی سنت کو ذکر کرنا میں قتل نہیں کرا ہے کوئی ماشاءاللہ ایک بھائی نے اللہ پاک قبول فرمائے میری دلی توڑ دی کہ اللہ پاک کرنا موقع بھی لائے دنیا میں بھی لائے کل قیامت میں جلد میں سوچو کر سکتے جاؤ باقی کے انہوں نے پاک کہتا ہے پانی پلانا اللہ پاک نبی پاک کرنا اپنے ہتھا نے نال پانی پلانا اور کوئی بندہ ہے دعا ہی کرنی ہے انشاءاللہ نبی پاک سنت نے زندہ کرے اچھا لے کوئی فائدہ نہیں ہونا
مرنا نہیں، پتہ ہی نہیں لگنا کدوں موت آ جائے۔ اب فیصلہ پایا کبھی نوجوان اتنا چنگا بھلا نوجوان آئی تو بعد شادی سی کہ روزہ رکھے افطاری کا سامان لے کے واپس جا رہے ہیں تو پتنگ دی ڈور پھر کے شہید ہو تینوں پتہ ہے جناب اتنے سال زندہ رہنے اتنے دن سالوں تک نہیں پتہ جمعہ پڑھ کے باہر نکلا جائے یہ منہ لے کے قبر چلا جائے پھر کی بنے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جی مساجد سنت نال پیار نہیں باقی میرے آن دا مقصد اللہ پاک ایک بندے راہ راست چلے آنے سارے واسطے کہا ایدہ سواب بھائی شاکر نو ملنا ہے تھوانو بھی ملنا ہے کاری صاحب بھی ملنا ہے آقا دیاں جنہ بنایا سنتا اور جنتا چے آقا جدنال ہوئے گا تو نے کہا دیئے سنا ہوا اتنی مانتا تو ہے گا ٹائم ہو چکے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ چیرا بندہ سنت قاتل سنت عمل نہیں کرتا ہوتا میں محمد نال تعلق نہیں کہ جڑا میری سنت جس سے عمل کرتا کل قیامت ہے جنت این جو میرے نال ہوئے گے جو دو عمل نال آج تو نبی پاک سنت تو عمل کرو گے نا انشاءاللہ بھائی مذہب کی بڑی فرمائش ہے میں وہ پڑھ دماتے میرے کالم کرنے ہیں انہوں نے آکھا جی عظمت والدین جو والدین نے شعر سنایا جی کریمان نسادا کریمان نسادا پہلا حق دین دائے پہلا حق دین دائے پھر حق بیوں مادا پھر حق بیوں مادا اللہ دا قرآن بھی کہندہ ہے اللہ فرماتا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پہلا حق دین دائے پھر حق بیوں مادا باقی سب افسانے باقی سب افسانے پیوں ماں اس دھرتی تے اور پیوں ماں اس دھرتی تے انمول خزانے انمول خزانے اور بڑا شان پیوں ماں دا بڑا شان پیوں ماں دے گوندے اڈر اے پیوں ماں دے گوندے اڈر اے کی گرم ہوا دا اے کی گرم ہوا دا اے دل سوچ کے ڈر جاوے اے دل سوچ کے ڈر جاوے پیوں ماں دے مرن کولو اے پیوں ماں دے مرن کولو بندہ پہلے مر جاوے بندہ پہلے مر جاوے توجہ نال سنیا جے توجہ نال سر ہو بے سر جاندن سر ہو بے سر جاندن ویڑیو سنجڑس دن اے ویڑیو سنجڑس دن پیوں ماج تو ٹور جاندن سر ہو بے سر جاندن ویڑیو سنجڑس دن ویڑیو سنجڑس دن پیوں ماج تو ٹور جاندن کریمان نساوادا پہلا حق دین دائے پہلا حق دین دائے پھر حق بیوں ماں دا اللہ پاک سن عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا